بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی دوستو، آج کا موضوع ہے ظلم فرعون سے پیدائش موسیٰ تک کا واقعہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور اس بات کا ثبوت انسان کو اپنی زندگی کے ہر موڑ، ہر سعادت اور ہر لمحے میں ملتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ معجزے نبیوں کے لیے تھے، اور نبیوں کے بعد معجزات کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر خدا آج بھی اپنے محبوب بندوں کی مشکل وقت میں غیبی مدد کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ نبی بہترین ایمان لانے والے اور شکر بجا لانے والے تھے، جبکہ عام انسان شکر کے معاملے میں کنجوسی سے کام لیتا ہے۔ جی دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے بہت گزارش ہے کہ چینل انبیاء کے معجزے سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ فرعون، جس کا اصل نام مصعب بن ولید بن ریحان تھا، ایک ظالم، جابر اور خدائی دعویٰ کرنے والا ملعون تھا۔ ایک دفعہ سفر پر نکلا تو راستے میں اس کا سامنا ہامون سے ہوا۔ دونوں کی دوستی ہوئی اور گہری ہوتی گئی۔ سفر جاری رہا اور دونوں ملک مصر میں پہنچے اور آگے سفر کا ارادہ ترک کر دیا۔ فرعون کے دل میں خدا کا شوق پیدا ہوا تو اپنے دوست ہامون سے اس بات کا تذکرہ کیا، اور پھر اسی سے مشورے سے لوگوں کی نظروں میں معتبر ہونے کے لیے اس نے لوگوں کی مدد کرنے کی ٹھانی۔ ملک مصر کے بادشاہ سے دروغی مقبرہ کی ملازمت لی۔ کرشمہ قدرت کے اسی سال وبائی مرض پھیلنے کی وجہ سے ہزاروں لوگ اپنی جانوں سے گئے۔ ظالم فرعون نے ہر لاش کے بدلے 1 دینار سونے کا لینا شروع کر دیا، اور اسی طرح اس نے بہت پیسہ جمع کیا۔ بادشاہ مصر نے اس پیسے کے عوض اسے پورے شہر کی دروغی دے ڈالی۔ چند عرصے کے بعد وزیر مصر وفات پا گیا۔ بادشاہ فرعون کے کام سے بہت خوش تھا، اس لیے اس نے مصر کی وزارت فرعون کے حوالے سے لے کر دے دی۔ لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے فرعون نے مصر کے تمام لوگوں کا 1 سال کا ٹیکس اپنے پیسوں سے ادا کر دیا۔ مزید یہ کہ اگلے 2 سالوں کا ٹیکس بھی معاف کر دیا۔ لوگ فرعون کو پسند کرنے لگے تھے، اس کی عزت بڑھنے لگی، لوگوں کی زبان سے اس کے لیے دعائیں نکلنے لگی۔ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ بادشاہ مصر وفات پا گیا۔ 3 دن کے سوگ کے بعد سب کو نئے بادشاہ کی فکر ستانے لگی۔ تمام لوگ دربار میں اکٹھے ہوئے، کیونکہ بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ چنانچہ فرعون کی لوگوں کے دل میں عزت اس قدر بڑھ چکی تھی، اسے بادشاہ بنانے پر کسی نے بھی اعتراض نہ کیا۔ بادشاہت ملتے ہی فرعون کے تکبر کے شعلے آگ پکڑنے لگے۔ خدائی کی ہوس اور لوگوں کے سروں کو اپنے قدموں میں جھکا دینے کی خواہش اتنی بڑی کہ مذہب یوسف و یعقوب کو لوگوں کے قلوب سے نکالنے کے لیے فرعون نے ملک مصر میں درس و تدریس کے عمل کو نہ صرف رکوا دیا بلکہ اس کو جاری رکھنے والے کو واجب القتل قرار دے دیا۔ اللہ اکبر! جان بچانے کے لیے لوگوں نے درس کیا چھوڑا، ان کے ہاتھ سے خدائے بزرگ و برتر کی رسی بھی چھوٹ گئی۔ لوگ اپنے مذہب سے بیگانے ہو گئے، کسی کو خدا برحق یاد نہ رہا، برحق کی جگہ باطل لینے لگا۔ مذہب یوسف یعقوب کے ماننے والے کم ہونے لگے۔ فرعون نے بتوں کی پوجا کو عام قرار دے دیا۔ بنی اسرائیل کی قوم اپنے مذہب پر قائم رہی، مگر قوم قطبی نے بتوں کی پوجا شروع کر دیا۔ 40 سال کے عرصے کے بعد فرعون نے تمام بت تڑوا ڈالے اور خود کو خدا بنا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کیا تو انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں۔ جن کاموں کو برا مانا جاتا وہ سبھی کام بنی اسرائیل کے لوگوں سے کروائے گئے، جبکہ دوسری جانب قوم قطبی کو اعلیٰ شان سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ ان میں ایک ایسا شخص پیدا کیا جائے گا جو فرعون کے مظالم کے خلاف کھڑا ہوگا اور ملک مصر کو ظلم فرعون سے نجات دلائے گا۔
ادھر فرعون نے خواب دیکھا کہ دو درخت عالم بالا میں گئے اور پھر سارا عالم ان کے زیر سایہ ہو گیا۔ صبح ملک مصر پر بیدار ہوئی تو فرعون نے سبھی حکیموں، دانشوروں اور جادوگروں کو بلایا اور ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ آخر سبھی لوگوں نے جواب دیا کہ فرعون، اس کے دیکھے گئے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ قوم بنی اسرائیل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا، جو تمہاری مملکت میں ایک خدا کا پیغام لائے گا، یہاں تک کہ ملک میراث و نعمت اس پر ہاتھ میں ہوگی۔ فرعون نے خواب کی تعبیر سنی تو اسے اپنا تخت و تاج ہاتھ سے نکلتا دکھائی دیا۔ جھوٹے معبودوں کے پیر اکھڑنے لگے تھے۔ خدائی کا دعوے دار خود کا مذاق بننے سے خوف کھاتا تھا۔ ظلم کی چکی نے پھر سے چلنا شروع کیا۔ حکم فرعون لوگوں پر قہر بن کر گرا۔ کتاب وقت کے اوراق پر ظلم کی ایسی داستان لکھی گئی کہ جسے پڑھ کر پتھر بھی پگھل کر بہہ جائیں۔ ملک مصر میں جہالت نے پر پھیلائے۔ فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والا ہر نو مولود موت کے گھاٹ اتار دیا جانے لگا۔ لوگوں کی آہیں سسکیاں فرعون کے تخت تک نہ پہنچ پاتی تھیں، مگر ان سسکیوں نے عرش کا دروازہ ضرور کھٹکھٹا دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا جو ظالم کے حق میں ہو بادلوں کے اوپر اٹھائی جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے اس دعا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تیری امداد ضرور کروں گا اگرچہ کچھ تاخیر ہو۔ رحمت خداوندی جوش میں آئی اور آسمان و زمین نے دیکھا کہ فرعون کے غلام عمران کے گھر اللہ کا نور چمکا، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا۔ ظلم کی کالی رات کی اور نئی صبح کے آفتاب نے چار سو روشنی پھیلا دی۔ قہر کے بادل چھٹنے لگے۔ فرعون کی خدائی اور غداری ہوئی، معبود برحق کی جیت ہوئی۔ بنی اسرائیل سے کیا گیا وعدہ آخر کو سچ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک مصر میں آنکھ کھولی۔ کل کائنات نے دیکھا کہ حق کی جیت ہوئی اور باطل کو شکست۔ جی دوستو، جاتے جاتے آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ کی ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو لائک کر دیں۔ کومنٹس میں اپنی رائے ضرور بتانا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔